بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم مسلمانوں کے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کے بارے میں جانیں گے اور صلاح الدین ایوبی کا کردار فلسطین کی فتح میں کیا تھا۔ اس کے علاوہ فلسطین کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بھی جانیں گے۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی بہادری اور حکمت کی وہ اعلیٰ مثال ہے جنہوں نے فلسطین کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کروا کر تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ فلسطین، خاص طور پر بیت المقدس، مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، لیکن 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے دوران صلیبی افواج نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ یہ سانحہ عالم اسلام کے لیے زبردست صدمہ تھا اور برسوں تک مسلمان بے بسی کے عالم میں یہ ظلم دیکھتے رہے۔ سن 1137 میں صلاح الدین ایوبی کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے اپنے چچا اصل الدین شرکو کے زیر سایہ جنگی حکمت عملی سیکھی۔ صلاح الدین ایوبی کا جذبہ جہاد اور اللہ پر بھروسہ ان کی شخصیت کی بنیاد تھا۔ بالآخر 1171 میں صلاح الدین نے مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا اور عباسی خلافت کے تحت اسلامی حکومت قائم کی۔ مصر کو مضبوط کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی تمام تر توجہ فلسطین پر مرکوز کی۔ انہوں نے اسلامی دنیا کو متحد کرنا شروع کیا تاکہ صلیبی طاقتوں کا مؤثر مقابلہ کیا جا سکے۔ صلاح الدین ایوبی نے نہایت حکمت عملی سے پہلے شام، پھر حلب اور دیگر علاقوں پر قبضہ کیا تاکہ ایک عظیم اسلامی محاذ قائم ہو۔ سن 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے خلاف عظیم جنگ لڑی جسے جنگ حطین بھی کہا جاتا ہے۔ اس معرکے میں صلیبی افواج کو بدترین شکست ہوئی۔ تقریباً تمام صلیبی کمانڈر گرفتار کر لیے گئے اور یروشلم کا راستہ مسلمانوں کے لیے کھل گیا۔ 2 اکتوبر 1187 کو صلاح الدین ایوبی نے بغیر خون خرابے کے یروشلم کو فتح کر لیا۔ انہوں نے صلیبیوں کو امان دی، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو تحفظ فراہم کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا عفو درگزر اور انصاف پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ثابت ہوا۔ صلاح الدین ایوبی صرف ایک عظیم سپہ سالار ہی نہیں بلکہ ایک مثالی مسلمان بھی تھے۔ انہوں نے دولت اور اقتدار کو کبھی اپنی ذاتی زندگی میں شامل نہیں ہونے دیا۔ ان کی عاجزی، صبر اور عدل آج بھی رہنمائی کا چراغ ہے۔ ان کی وفات سن 1193 میں ہوئی اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ذاتی جائیداد کے نام پر ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان، حکمت اور اتحاد سے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ آج جب عالم اسلام مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے تو ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم رہنما کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں فلسطین کی موجودہ صورتحال کی طرف۔ موجودہ دور میں بھی فلسطین کا مسئلہ بدستور ایک سنگین انسانی المیہ بنا ہوا ہے۔ غزہ آج بھی بدترین محاصرے کی حالت میں ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے سخت ناکہ بندی جاری ہے جس کی وجہ سے بنیادی انسانی ضروریات جیسے پانی، خوراک، ادویات اور بجلی کی شدید قلت ہے۔ غزہ میں لاکھوں فلسطینی ایک قید خانے جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل نے اپنی غیر قانونی بستیوں کا جال مزید پھیلا دیا ہے۔ فلسطینی زمینوں پر قبضہ کر کے انہیں اسرائیلی بستیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔
جس سے فلسطینیوں کا جینا مزید مشکل ہو گیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر چھاپے، گرفتاریاں اور گھر مسمار کرنے کے واقعات عام ہیں۔ بیت المقدس، جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی مسجد اقصی واقع ہے، وہاں پر بھی سخت پابندیاں عائد ہیں۔ مسلمانوں کو مسجد اقصی میں عبادت کرنے سے روکا جاتا ہے اور آئے دن مقدس مقامات کی بے حرمتی کی خبریں آتی ہیں۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی انسانی حقوقی تنظیمیں بارہا اسرائیل پر جنگی جرائم کا الزام لگا چکی ہیں، لیکن عالمی طاقتوں کی خاموشی کی وجہ سے مظلوم فلسطینی آج بھی انصاف سے محروم ہیں۔ فلسطینی عوام نے قربانیوں کی ایک لازوال داستان رقم کر دی ہے، چاہے وہ بچے ہوں، عورتیں ہوں یا بوڑھے، سب آزادی کی جدوجہد میں شامل ہیں۔ راکٹ حملے، پتھراؤ اور سیاسی مزاحمت کے باوجود فلسطینی قوم اپنے حق خود ارادیت کے لیے ڈٹی ہوئی ہے۔ اگرچہ دنیا کے کئی ممالک فلسطین کے حق میں بیانات دیتے ہیں، لیکن عملی مدد نہایت محدود ہے۔ اسلامی دنیا کی اکثریت بھی محض مذمتی بیانات تک محدود ہے، جبکہ فلسطین عملی مدد کا شدت سے منتظر ہے۔ ناظرین، فلسطین کا مسئلہ صرف ایک خطے کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا امتحان ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں، انہیں آزادی نصیب کریں اور دنیا جلد انصاف کا چہرہ دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ حق پر قائم رہنے والوں کی مدد فرمائے۔ آمین۔